بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی آج کی حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قال امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان سے ایک گزر ہوا، دو قبروں سے، بھی قبرینی، دو قبریں، یعذبانی، تسنیہ کا صیغہ۔ اب فرمایا کہ دو قبروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو حضور نے فرمایا انہا لیعذبانی، فرمایا کہ دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے دو کبیرہ گناہ۔ اب فرمایا ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ چغل خور تھا۔ اب پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنا یہ ہمارے ہاں میں بہت ہوتا ہے، پیشاب سے چینٹوں سے بچنا یہ فرمایا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں میں یہ عام ہوتا ہے، باقاعدہ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، دیگر چل جائیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیشاب مکمل طور پہ نہیں نکلتا۔ بعد میں بھی ہمارے پینٹ کے اندر جو ہوتا ہے، ٹروزر پینٹ پہنی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی قطرے وغیرہ پیشاب کے نکلتے رہتے ہیں، مکمل خارج نہیں ہوتا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو مکمل خارج کیا جائے پھر اس کے بعد آپ کپڑے پہنیں، تو اب اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا چغل خور، اور فرمایا چغل خور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عام طور پر جو زیادہ عذاب چغل خور اس لیے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گھر اور فتنے فساد ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں فتنے فساد اور یہاں تک لڑائیاں بڑھتی ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ چغلی نہیں کرنی ہے، کیونکہ چغل جو ہے اس سے لڑائیاں فتنے جنم لیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ چغل کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں قبریں بند ہیں، قبر بند ہے، حضور نے پہلے فرمایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب آج کسی کو قبرستان میں لے کر جائے دی اور وہ بتائے گا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ساری قبریں بند ہیں، معلوم کیا کس پر عذاب ہے اور کس پر رحمت ہے نہیں معلوم ہے۔ یہ نبی کا آسا ہے کہ یہ جو بند حجاب ہے، قبر پر سلیپیں نہیں، مٹی ہے، پھر اس کے بعد سلیپیں، اس سلیپوں کے اندر وہ بندہ، حضور نے بتایا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ بھی بتائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی ذات پاک، اور جن لوگوں نے کہا کہ حضور آقا علیہ السلام کو تو جبرائیل نے آ کر بتاتے ہیں، بھئی جبرائیل، یہ جو حضور نے بتایا کہ قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہاں پر جو حدیث ہے، یہاں پر حدیث کی عبارت کے اندر ہے کہ جبرائیل نے آ کر بتایا کہ یہ قبروں پر عذاب ہو رہا ہے؟ یہاں پر کوئی عبارت حدیث کے اندر ایسے لفاظ، ایسا سطر، ایسی عبارت، ایسی کیبری، ایسا لیٹر ہے کہ جس کے اندر یہ ہم سمجھیں کہ بھئی جبرائیل نے آ کر بتایا؟ یہاں پر یہ اگر جبرائیل آئے جاتے تو پھر عبارت آنی تھی کہ آتانی جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر ان جبرائیل نے بتایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر تو عبارت ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو جبرائیل کا کہیں ذکر نہیں، کسی فرشتے کا ذکر نہیں، نہ جبرائیل کا ذکر، نہ کسی فرشتے کا ذکر، تو کسی فرشتے کا کسی کا بھی ذکر نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرشتوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ اور پھر بتایا جاتا ہے نہیں، ارے جس سے خدا نہیں چھپا پیچھے غیب کیا رہ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکٹکی لگا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى قال قاب قوسین او ادنی سبحان الذی اسرا۔ اب یہاں پر غیب کا صیغہ ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے غیب کا صیغہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں لے گیا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا لے گیا، کیسے گیا؟ تو بھئی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ نے تو فرمایا نہیں میں گیا، لجانے والا اللہ، تو جو اس پر شک کرتا ہے کیسے گیا، وہ تو اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں لے کے گیا۔ تو جب اللہ لے کر گیا وہ تو قادر مطلق ہے۔ تو جس نے اللہ کا دیدار کیا، باقی یہ دنیا، یہ ساری چیزیں کیا
اس سے کوئی چیز نہیں چھپی. چھپنے والی جو شے وہ خدا کی ذات پاک نہیں چھپی ہے. چھپنے والی جو ذات ہے